سنیے ہمارے ہندو بھائیوں اور ہمارے مسلم بھائیوں، ہمارے مسلمانوں، آپ بھی دھڑلے سے شرک کرتے ہیں، آپ بھی بڑی بے رحمی کے ساتھ اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو بیچ ڈالتے ہیں۔ ایسے مومن کی ضرورت رب کریم کو نہیں ہے۔ اگر شریعت سے بغاوت کرو گے، ایمان سے کمپرومائز کرو گے، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، رب کسی اور سے تم کام اپنا لے لے گا، تمہاری ضرورت اس دھرتی کے اندر نہیں۔ اسلام از دا بیسٹ کیسے ہے؟ قرآن کریم کے ایک ایک آیتوں پر ایک آیت فالوایبل کیوں ہے؟ قابل عمل، قابل تقلید، قابل رسپیکٹ، قابل سکسیسفل، قابل امن کیوں ہے؟ ریسپیکٹیبل، ایکسیپٹیبل، پیسفل کیوں ہے؟ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دنیا کفر کا چودھری اعظم کمبخت پتھر دل ابو جہل نے دونوں ٹانگوں کو بی بی سمیہ کے دونوں مخالف سمتوں میں اونٹ میں بانٹ کر 60,090 لوگوں کی تعداد میں مکہ المکرمہ کے چوراہے پر ابو جہل کہتا ہے، اے سمیہ آج تو اپنی جان بچائے گی یا تو اپنا آستھا ایمان بچائے گی، یعنی ایشور کو ایک مانے گی یا انیک ایشور کی پوجا پرارتھنا کرے گی۔ بی بی سمیہ کا جواب سنیے ہمارے ہندو بھائیوں اور ہمارے مسلم بھائیوں، ہمارے ہندو بھائیوں اور ہمارے مسلم بھائیوں، ہمارے مسلمانوں، آپ بھی دھڑلے سے شرک کرتے ہیں، آپ بھی بڑی بے رحمی کے ساتھ اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو بیچ ڈالتے ہیں۔ ایسے مومن کی ضرورت رب کریم کو نہیں ہے۔ اگر شریعت سے بغاوت کرو گے، ایمان سے کمپرومائز کرو گے، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، رب کسی اور سے تم کام اپنا لے لے گا، تمہاری ضرورت اس دھرتی کے اندر نہیں ہے۔ پیارے صحابہ، 1460 سال بعد میں آنے والے کھگڑیا کی سرزمین کے مسلمانوں، اگر تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہارے جسم کو انگاروں پر رکھ کر بھون دیا جائے، لیکن تم کبھی بھی فرض نماز کو ترک مت کرنا، کبھی بھی تم رب ذوالجلال کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ بی بی سمیہ کا یہ پیغام تھا، ایک ایشور کی بھکتی نہ کرنا ہے، وہ اس کی اہمیت کو بتلانا چاہتی تھی۔ یہ جواب سننا تھا کہ ابو جہل نے کہا کہ بھئی دونوں اونٹوں کو دو سمتوں میں چلا دو، بی بی سمیہ کو بیچ سے چیر کر رکھ دیا گیا، لیکن ایک ایشور کے ساتھ کسی اور کی بھکتی کو کرنا، کسی اور کی پوجا کرنا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ تو ہمارے ہندوستان کے ہندو ہوتے ہیں اور وہ اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان ہٹ جائے تو مومن نہیں ہے۔ ہمارے ہندو بھائیوں، آپ بھی اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اخیر کے اندر میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ پڑھیے سیرت مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا تذکرہ 31 مرتبہ ویدوں کے اندر آیا، جن کا تذکرہ قرآن کے اندر آیا۔ ویدوں میں کئی جگہ پہ کہا گیا، آلوک اپنشد میں تو باضابطہ نام لے کر کہا گیا، قبر صلی اللہ۔ آج کل کے مسلمانوں، آپ تو یقین اور وشواس کی بنیاد پر مسلمان ہیں اور اسلام کی حقانیت کا اعتراف کرتے ہیں۔ قرآن کریم کے اوپر رب نے اس کی تصدیق کی کہ in the sight of myself Islam is the best religion، لیکن میں نے تحقیق کی ہے۔ آپ کے سامنے یہ عبداللہ صالح، ہمارے حضرت اکابر علماء کرام کی ان کی دعاؤں کی برکت سے رب ذوالجلال نے دنیا کا کوئی دھرم ایسا باقی نہیں رکھا جس کے عقیدے کو اور جس کی تاریخ کو میں نے نہ پڑھا ہو۔ یہاں پر ایک مضبوط علماء مورخین میں سے حضرت مولانا ضیاء اللہ ضیاء الرحمانی صاحب اور ہماری یعنی تھا ویشناومم، کتنے اچھے الفاظ، کتنے اچھے اوصاف کا تذکرہ اس محمد صاحب کا، جو کہ محمد انتم رشی، انتم مہرشی، انتم جگت گرو اسنا سدود من مٹھے شریع گننوتا وچرن شنا چھنا ہے پرتم گتی تپلنگپ چھدو مٹھے شریع گننوتا داد شیام شکل پکشت سمادم ماسی مادھوم جاتے ددرشتو پترم پترو ہستمانسو، اور تو اور اس سرایس سے پرواہ ناشم الشرودھاری شدو سکا اجلا پی سرو بخشی بھوشیتی جنومم بنا کولم چ پشوستے شام بخشیا متامم مسلنے وسن سکارا کوشیری بھوشیتی تسمان مسلونتو ہی جادو درم دوشکا اتی کامیاب ہوں گے۔ اور ایکسپٹ کرنے کے بعد محمد الرسول اللہ کی جیون کو اپنانے کے بعد آپ مرنے کے بعد ڈیفینیٹلی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام ہندو بھائیوں کو اور مسلمانوں کو اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔
مل جل کر اس دیش کو آگے لے جانے کے اوپر محنت کرنے کی، قد و کاوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اخیر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔